تمہیں دیکھ لوں گا اور دیکھ کر واپس چلا جاؤں گا. نہ تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا. میرے بایزید نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. مایوس ہو کر بغیر امی سے ملے یہ بچہ پھر واپس آیا. اب جو واپس پہنچا تو چہرہ لال تھا, آنکھیں سوجی تھیں, آنسو بہ رہے تھے. استاذ نے دیکھا, پریشان ہو گئے, جلدی سے اس کو گودی میں اٹھایا, اس کو سینے سے لگایا, پوچھا بیٹا خیر تو ہے, امی خیریت سے تو ہیں, کیا بات ہو گئی؟ استاذ جی گھر گیا تھا, دروازہ کھٹکھٹایا, امی کو آواز دی, امی نے یہ کہہ دیا میرے بیٹے بایزید نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جب تک کسی لائق نہیں بن جائے گا لوٹ کر نہیں آئے گا. استاذ جی امی نے دروازہ نہیں کھولا, میں امی سے ملے بغیر آ گیا. استاذ کہنے لگے بیٹا ایک بات بتاؤ, تم اپنی ماں سے ناراض تو نہیں ہو؟ کہ نہیں استاذ جی میں اپنی ماں سے ناراض نہیں ہوں. کہ بس پھر تو کام بن گیا. تو روتا روتا بچہ اپنے استاذ کی داڑھی پکڑ کر کہنے لگا استاذ جی آپ کو بھی میرا ایک کام کرنا پڑے گا, آپ کو بھی میرا ایک کام کرنا پڑے گا. استاد نے کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ استاد جی آپ اللہ سے دعا کر دو اللہ میری ماں کو اس وقت تک سلامت رکھے, اس وقت تک سلامت رکھے جب تک میں کسی لائق نہ بن جائے. استاد نے کہا بیٹا میں یہ کام کروں گا اور میں تیری ماں کے لیے دعا کروں گا. پھر وہ بچہ اپنے استاذ کے پاس 22 سال رہا. 22 سال گزرنے کے بعد ایک رات بایزید تہجد پڑھ رہے تھے. استاد آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, استاد کی آواز سنی, نماز مختصر کی, سلام پھیرا, دروازہ کھولا. استاد جی خیر تو ہے, اس وقت کیسے, اس وقت کیسے؟ استاد نے آ کر کہا کہ بایزید مبارک ہو, جس کام کے لیے تو آیا تھا آج اللہ نے وہ کام پورا کر دیا. ابھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے, یوں کہہ کر گئے ہیں بایزید کو اجازت دے دو اور بتا دو کہ آسمانوں پر سلطان الاولیاء بنائے جانے کا فیصلہ کر دیا. استاد نے اپنا امامہ اتارا, بایزید کے سر پر رکھا, اپنا چوگا اتارا, بایزید کو پہنایا اور یوں کہا جاؤ اور جا کر اپنی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. بایزید اسی وقت چل دیے اپنے گھر کی طرف. گھر پہنچے, آج گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا, ماں اندر بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی. بایزید اندر پہنچے تو کہنے لگے آجا. ماں نے کہا آجا میرے بیٹے آجا, آج میں تجھے سینے سے بھی لگاؤں گی, آج میں تیرے گال بھی چوموں گی, آج میں تیرے لیے اچھے اچھے کھانے بھی بناؤں گی, آج میں تجھے کہانی بھی سناؤں گی, آج میں تیرے گلے میں ہاتھ ڈال کے بھی لیٹوں گی. میرے بچے آج سے 22 سال پہلے خیالوں کی دنیا میں جو کچھ تو سوچ کر آیا تھا آج تیری ماں وہ سب کچھ تیرے ساتھ کرے گی. لیکن ٹھہر جا, پہلے مجھے اپنے مالک کا شکر ادا کر لینے دے. ماں اٹھی, 2 رکعت نماز پڑھی, سجدے میں سر رکھ کر کہنے لگی اے میرے رب بس آج تک کے لیے زندہ رہنا چاہتی تھی, میرا کام پورا ہو گیا, مجھے اپنے پاس بلا لے. اور پھر اس ماں نے اپنے اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کیا. ہاں میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, جن ماؤں کو اور جن باپوں کو فکر ہوتی ہے کہ اولاد کسی لائق بنے تو ان کی گودوں سے بایزید پیدا ہوتے ہیں, ان کی گودوں سے حسن بصری پیدا ہوتے ہیں, ان کی گودوں سے جنید بغدادی پیدا ہوتے ہیں, ان کی گودوں سے اللہ کے جاننے اور پہچاننے والے پیدا ہوتے ہیں. اور جس اللہ نے اس ماں کو بایزید دیا تھا, اور جس اللہ نے اس ماں کو حسن بصری دیا تھا, اور جس اللہ نے اس ماں کو جنید بغدادی دیا تھا, خدا کی قسم وہ اللہ آج اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے. فیصلہ تو مجھے تمہیں کرنا ہے کہ مجھے تمہیں اپنی اولادوں کو کیا بنانا ہے, انہیں کس طرف لے کر جانا ہے, انہیں اللہ اس کے رسول کا تعارف کرانا ہے یا انہیں دنیا کا کتا بنانا ہے, انہیں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا بنانا ہے یا ان کے دلوں میں مال کی اور چیزوں کی اور پیسے کی اور عورت کی اور لڑکی کی ان کی محبتیں پیدا کرنی ہے. یہ فیصلہ مجھے تمہیں کرنا ہے. اس لیے یہ طے کرو کہ اپنی اولادوں کو ہم اللہ اس کے رسول کا تعارف کرائیں. جہاں یہ فکر ہوتی ہے
بچے نکلتے ہیں. ایک اسکول کے اندر ایک بچے کو استاد نے نعت یاد کرائی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. بچے نے نعت یاد کی، آواز بہت اچھی تھی، پڑھتا بہت اچھا تھا. جلسہ ہوا جیسے آج یہ جلسہ ہو رہا ہے. اس بچے کو بلایا گیا، اس سے کہا گیا نعت سناؤ. نرسری LKG یعنی 5-6 سال کا بچہ، اس نے یہ نعت پڑھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے. وہ پوری نعت پڑھ کر کے چلا گیا. سارا مجمع بہت خوش ہوا. اس کے بعد تقریر کا سلسلہ شروع ہوا. تو وہاں ایک صاحب میرے جیسے ناآشنا اور محبت سے ناواقف بیٹھے ہوئے تھے. ان کے بیان کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا کہ آج کل اساتذہ اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیتے اور بچے غلط یاد کر لیتے ہیں. اس بچے نے یہ نعت سنائی، یہ حالی کی نعت ہے اور اس نعت کا پورا قافیہ والا ہے اور اس بچے نے پوری نعت والے والے کہہ کر پڑھی اور یہ صرف استادوں کی بے توجہی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے بچے نے غلط یاد کر لیا. اب استاد کے تو کاٹو خون نہیں کہ بھرے مجمع میں رسوائی ہو گئی. بہرحال کیا کرتے ہیں، اس وقت تو کچھ نہیں کر پائے. جلسہ ختم ہو گیا، پھر درجے لگے. اس بچے کے کلاس میں یہ استاد پہنچے اور اس بچے پر ان کی نگاہ پڑی تو غصہ ساتویں آسمان پر کہ اب اسے سزا دینی. تو سزا کیسے دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آج میں کلاس کے ہر بچے سے ایک ایک سوال پوچھوں گا اور جس سے جو سوال پوچھوں وہ اس کا جواب دے گا، باقی سب خاموش رہیں گے. تو چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتے چلے گئے یہاں تک کہ اس بچے کا نمبر آیا. جب اس کا نمبر آیا تو اس سے سوال بہت سارے جمع کر کے ایک سوال بنا دیا. کہاں میں تم بتاؤ ہمارے نبی کا پورا نام کیا تھا، کہاں پیدا ہوئے، کب تک وہاں رہے، ہجرت کہاں کی، وہاں کب تک رہے، وصال کب ہوا اور کہاں ہوا اور کہاں آرام فرمائے. اتنے سارے سوال کر کے اس سے کہا بتاؤ تم. اب وہ بچہ خاموش. سوال پھر دوہرایا، بچہ پھر خاموش. جب تیسری مرتبہ دوہرایا اور بچہ نہیں بولا تو یہ استاد اٹھے اور اس بچے کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو تمہارا گھرانہ ایسا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمہیں ان سوالوں کا جواب پتا نہ ہو. ہم تمہارے ابا کو بھی جانتے ہیں، تمہارے گھر کو بھی جانتے ہیں، اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمہیں اس کا جواب پتا نہ ہو. بات یہ ہے کہ تم مزاج کے ضدی ہو. ہم نے تم کو نعت